نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، حضور سرکار سرکاہی، سرکار حضور قطب الارشاد، سرکار قم اللہ شریف، سرکار حضور عزیز اہل سنت، حضور صاحب سجادہ۔ احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ چاند سے ان کے چہرے پر کیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچی ہی دو، قطرہ تو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواہش یہی ہے، نیت یہی ہے، ارادہ یہی ہے کہ مدینے والے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر محفل کو قبول فرما لے تو ہماری خوشی تو بالا ہے۔ ایک بچے کی ولادت اور ولادت کے بعد تقریباً 1.25 مہینہ کا دن گزر چکا، تو اسی پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم تمام کو یہ خیال کرنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں بھیجا، پھر ایک دن اس دنیا سے ہمیں رخصت بھی ہو جانا ہے۔ رخصت ہونے کے بعد وہ قبر کی تاریکی، وہ قبر کا اندھیرا، تو ایک طرف قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، پھر آگے کی ایک اور منزل، وہ منزل میدان محشر۔ میدان محشر میں عالم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس لباس میسر نہیں، برہنہ پاؤں، تپتی زمین، سوا نیزے پر سورج اور سورج کا وہ چہرہ جہاں اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ پیاس کا عالم ایسا کہ زبانیں بہا رہے اور پیاس پیاس کی صدا لگا رہے، لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ نفسی نفسی کا عالم ہے، لیکن اسی میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی شفاعت بھی ہوگی، جن کے میزان عمل پر اگر اعمال تولا جائے گا تو ان کے نیکیوں کا پلہ بھی بھاری ہوگا۔ کچھ لوگ وہاں ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ خود رسول کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست قدرت سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پلاتے ہوئے نظر آئیں گے، یا حوض کوثر کا پیالہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کی منزل سے گزرنے کے بعد قبر میں بھی لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، میدان محشر میں بھی لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف قبر میں لوگ الجھن کے بھی شکار، دوسری طرف قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ،
ایک طرف میدان محشر میں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں، ایک طرف کوئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے سروں پر عرش کا سایہ بھی ہوگا، اور رسول کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے حوض کوثر تقسیم کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو سب تمام کی تمام وجوہات اس دنیا میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو ہر طرف، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر پل ہمیں دو راستہ نظر آتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے، ایک راستہ وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے۔ جس راستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے تو سمجھ جائیے وہ راستہ ہمارے قبر کے لیے بھی جنت کا باغ بنے گا۔ وہ راستہ ہم اگر اختیار کرتے ہیں تو میدان محشر میں بھی وارے نیارے ہوں گے۔ لیکن جس راستے سے، جس میرے عمل سے، جس قدم سے، جس پل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے تو سمجھ جائیے قبر کی تاریکی، وہ قبر کی وحشتناکیاں، وہ قبر کا بن جانا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا، اور پھر میدان محشر میں نہ کوئی شفاعت ہے، سیدھا اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جانا گویا مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں کرنا، اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر ہم قرآن پڑھتے، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے، اگر ہم اپنے بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ کرتے، ان کے احوال کو اگر جانتے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو بظاہر کلمہ گو بھی ہوں گے، بظاہر نماز کے پابند بھی ہوں گے، بظاہر روزے کے پابند بھی ہوں گے، بظاہر ذکر اذکار کے پابند بھی ہوں گے، اس کے باوجود بھی انہیں اٹھا کر کے جہنم کے گڈھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو وجہ سمجھتے چلیے کہ صرف کلمہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا نام نہیں، صرف کلمہ رسول کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا نام نہیں۔ بظاہر ہم اگر ایمان لے بھی آتے ہیں تو یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کا بھی کچھ مطالبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کچھ مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ اگر قرآن مجید پر اگر پڑھتے ہیں تو مطالبہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جو آپ نے تبلیغ دین کی، جو آپ نے تمام طرف دین کو پھیلایا، ایک ایک تاریک سینوں کو روشن فرما دیا ایمان کی روشنی سے، اس کے لیے آپ نے کافی مشقتیں اٹھائی، کافی تکلیفوں کو برداشت کیا اور بہت ساری اذیتوں کو جھیلا۔ کبھی آپ کے راہ پر کانٹے بھی بچھائے گئے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ننگے پاؤں تپتی زمین، ریتیلی زمین پر رکھنا، اور اس اذیت کو، اس تکلیف کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کر جب لوگوں تک دین کو پہنچایا۔ کبھی عالم یہ ہوتا کہ ذوالمجاز مجاز کے میلوں میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے، وہ تپتی زمین، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے، وہ دھوپ کا سما ہوتا، وہ سورج جو ہے تپتا رہتا، اس سورج کی روشنی میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بتانے جاتے کہ لوگوں، تمام کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں، تو بعض اوقات دیکھا جاتا کہ وہ تمام کے تمام لوگ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے
اور گویا یہ بتانے کی کوشش کرتے نہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے نہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اس نے تکلیفوں کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ کبھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے چل کر جب طائف کی سرزمین پر پہنچے، اس طائف کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد وہاں 3 سردار رہتے تھے، یعنی طائف کے مشہور اور معروف آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک کا نام مسعود تھا، کسی کا نام عبد یالیل تھا۔ یہ تمام کے تمام طرف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری باری سے گئے اور بتایا کہ اے لوگو، اے عبد یالیل، اے مسعود، یہ بات جان لو، کل کائنات کو بنانے والا، مجھے اور تمہیں بنانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس کا سچا رسول ہوں، اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان محدود رکھنا، اسے شور نہ مچانا، شور نہ کرنا، لوگوں کو نہ بتانا۔ اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں طائف میں شور مچا دیا کہ یہ دیکھو وہ ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھ تک دین پہنچانے آئے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے لگے۔ اس کے بعد طائف کی سرزمین پر دیکھا گیا کہ اوباش جمع ہو گئے، بدماش جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف کی سرزمین سے لوٹ رہے مکہ کی طرف، یہ منظر دیکھنے کا تھا۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب فرشتے بھی جو ہے غم مناتے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پتھروں کی بارش ہوتی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہے، اب حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پر پتھروں کی بارش ہوتی تو میں کبھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتا تاکہ وہ پتھر مجھ پر لگ جائے، کبھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ پتھر مجھ پر لگ جائے، کبھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کے کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ پتھر مجھ کو لگ جائے۔ لیکن پتھر چلتا گیا، پتھروں کی بارش ہوتی رہی، آخر میں لہو لہان ہو گیا، میں گش کھا کر زمین پر گر گیا۔ کئی پتھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں لگے۔ ایک پتھر ایسا لگا، وہ پتھر کیسا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھا زخمی ہوا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگوٹھے مبارک سے خون جاری ہوا، اور وہ خون اس قدر جاری ہوا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرف سے گزرتے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون نالین شریف سے ریز کر زمین پر چلا جاتا۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی زخموں سے چور چور، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخموں سے چور چور، اس کے باوجود بھی میرے آقا مجھے سہارا دیتے دیتے ایک اونچی جگہ پر پہنچنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 2 پہاڑوں کے درمیان آ کر کے بیٹھ گئے، اتنے میں جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ سامنے ایک فرشتہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دیکھیں کہ وہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ اگر حکم فرما دے، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے کہ میرا محبوب جو کہے وہ پورا کر دو، اگر آپ حکم فرما دیں گے تو یہ طائف جو وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، یہ دونوں پہاڑ ملا دیا جائے گا، طائف کو نست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحیم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو شفیق ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی فرمایا اے جبریل تمہیں خبر نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تکلیفوں کو برداشت کیے، مصیبتوں کو اٹھایا، گھر گھر تک دین کو پہنچایا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اب فرما دے جو آپ نے تبلیغ دین کی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے
کہ لاکھ مشقتیں ہوں، لاکھ تکلیفیں آپ نے برداشت کی، لاکھ مصیبتیں آپ نے اٹھائی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں سے اس کے عوض کوئی اجرت نہ مانگے۔ ہاں مانگنا ہے تو ایک چیز، الا المودۃ فی القربیٰ، یعنی اپنے قرابت داروں کی مودت مانگیں۔ پھر صحابہ نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں مانگتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی مودت۔ تو وہ قرابت دار کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ قرابت دار کون ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرابت داروں میں سب سے پہلے علی ہے، پھر فاطمہ ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، اور حسنین کی کل اولاد ہے جو صبح قیامت تک آئے گی۔ میں نے تمہیدی طور پر کہا کہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک پر سمجھ جائیے کہ اللہ کا انعام ہے، اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، پڑھیے یہ ہوائیں فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائیں فضا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، اور نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائیں فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چہرے رسول، زیارت رسول، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، زندگی میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی، یا رسول اللہ آپ کا نام لیوا، آپ کا چاہنے والا، زندگی بھر جو ہے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، لیکن قبر کی منزل میں جب پہنچتے ہیں تو سوچئے وہ کیسی رات ہے، اور ایک عاشق رسول کے لیے عید ہے، کیونکہ چہرے والدہا چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے۔ ہم تمام کا ایمان ہے نا اس پر؟ بے شک۔ تو چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو دیکھیں، یہ ہوائیں فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر میں کر لوں زیارت، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر میں کر لوں زیارت، قبر میں اپنا جلوہ دکھا لے، قبر میں اپنا جلوہ دکھا لے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، قبر میں اپنا جلوہ دکھا لے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، قبر میں اپنا جلوہ دکھا لے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، زندگی دور رہے کہ ادھوری، حسرت دید کب ہوگی پوری،
دید کب ہوگی پوری اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری اپنے پلکوں پہ ہم بھی ظہوری چند آنسو سجائے ہمیں منظر فضائے دہر میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم سے دیکھتا ہوں جسم سے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے 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 کل کا جمال جذب کے چہرے سے گیا کل کا جمال جذب کے چہرے سے گیا گھوڑے پہ گئے حسین گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے 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 اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلندے سب سے مگر بلندے ستارہ علی کا ہے سب سے مگر بلندے ستارہ علی کا ہے سب سے مگر بلندے ستارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے جسم سے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے میں کیا ہوں اور کیا ہے میرے علم کی بساط میں کیا ہوں اور کیا ہے میرے علم کی بساط مجھ پر کرم
مرشد اگر فرماتے ہو سکتا ہے اختلاف ہو جاتا، لیکن مرکز طریقت، مرکز شریعت، مرکز محبت حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے، اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے کسی کو؟ بالکل اختلاف نہیں، بلکہ اجماع ہے، یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کرو چشمے کریمانہ، 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 میرے سرکار سرکاری، 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 دکھا دو روح جانانا، میرے سرکار سرکاری، میرے سرکار سرکاری، پڑھیے میرے سرکار سرکاری، 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 رسول حق کے پیارے ہو، علی کے تم دلارے ہو، رسول حق کے پیارے ہو، علی کے تم دلارے ہو، تمہیں آقا ہمارے ہو، تمہیں مولا ہمارے ہو، تمہیں آقا ہمارے ہو، تمہیں داتا ہمارے ہو، کرم کی ایک نظر کر دو، کرم کی ایک نظر کر دو، تم مٹ جائے پریشانی، میرے سرکار سرکاری، میرے سرکار سرکاری، میرے سرکار سرکاری، میرے سرکار سرکاری، ہر میں خار پی پی کر ہوا جاتا ہے مستانہ، ہر میں خار پی پی کر ہوا جاتا ہے مستانہ، ہر میں خار پی پی کر ہوا جاتا ہے مستانہ، بنے گئے میر میں خانہ، بنے گئے میر میں خانہ، میرے سرکار سرکاری، 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 مریض درد الفت کے لیے لا رہے بزرگانی، مریض درد الفت کے لیے لا رہے بزرگانی، ہے روحانی شفا خانہ، میرے سرکار سرکاری، 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 بروز حشر سوئے باغ جنت ہو سفر جس دم بروز حشر سوئے باغ جنت ہو سفر جس
دم تو ہم کو بھول مت جانا میرے سرکار سرکاری میرے سرکار سرکاری